اللہ اللہ یہ شرف صدیق اکبر آپ کا انبیاء کے بعد رتبہ سب سے بڑھ کر آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بسلسلہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یاد رکھیے کہ نسل انسانی کا جو تسلسل ہے اور جو ارتقاء ہے وہ کس طرح قائم ہوا۔ پہلا انسان جب دنیا میں آیا تو رشتے کس طریقے سے قائم ہوئے، کس طریقے سے معاشرے قائم ہوئے، کس طریقے سے مختلف سماج وجود میں آئے، اور تمدن جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا تو کس طریقے سے انسانی زندگی میں تنوع پیدا ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر ایمان والوں نہیں فرمایا، اے لوگو، اب سب سے خطاب ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اچھا، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اربع ارب انسان ہیں، تقریباً کم و بیش 6.25 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے، 6.5 ارب سے زیادہ ہے۔ اور لیکن اگر آپ ایک صدی پیچھے جائیں تو یہ آبادی جو ہے آپ کو کم دکھائی دے گی، اور پیچھے ہوتے جائیں آبادی کم ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کی انتہا آدم علیہ السلام تک جا پہنچے گی۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور وخلق منها زوجہا، پھر انہی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ نسل انسانی کی انتہا پر جائیں تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نظر آئیں گے، پھر حضرت حوا کو بھی اگر آپ ہٹائیں تو پھر ایک آدم علیہ السلام نظر آئیں گے، آدم علیہ السلام۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا۔ مذکر سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور مؤنث سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس مقام پر اس طرح بیان فرما رہا ہے، فرمایا کہ انہی سے اولاد کا تسلسل قائم ہوا۔
اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ ایک مقام ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، تو اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام روئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ تو فرشتوں نے ساری روئے زمین سے جو مٹی تھی اسے اکٹھا کیا، اور اب ان مٹیوں کو جمع فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق آدم علیہ السلام کا پتلا کہہ لیجیے، آپ کا وجود اقدس کہہ لیجیے، یا آپ کا جسد اقدس کہہ لیجیے، اسے تیار فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بڑا یعنی بہترین نکات ہے ہمارے پاس۔ جب تخلیق آدم ہوئی تو مٹی ہر رنگ کی تھی، مٹی ہر رنگ کی تھی، اس میں کالی مٹی بھی تھی، لال مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، مٹیالے کلر کی مٹی بھی تھی۔ تو اولاد آدم میں آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی سرخی مائل ہے۔ یعنی جس طرح مٹی کائنات کی ہر جگہ سے جمع کی گئی تھی نا، اور ہر رنگ کی مٹی تھی، تو وہ تمام کلرز ہمیں اولاد آدم میں نظر آتے ہیں۔ پیدا کرنے والا ایک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ ایک ہیں، لیکن کس طریقے سے اولاد میں تنوع ہوا، اور مختلف کلرز کے ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جسد آدم علیہ السلام میں جو مٹی یوز ہوئی تھی، تو مٹی نرم بھی تھی اور سخت مٹی بھی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں نا، انسانوں میں، اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں تو آپ نہیں جاتے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں آپ کا جانا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بڑا نرم مزاج ملے گا، اب اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، نرمی اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی آپ کو تھوڑا نرم، تھوڑا سخت ملے گا، اور کوئی ایسا بھی ملے گا کہ انتہائی سخت مزاج۔ تو یہ مٹی جس طرح نرم تھی اور سخت تھی، تو اولاد آدم میں بھی آپ کو یہی مزاج نظر آئے گا، ایک مزاج نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑا سخت مزاج ہوگا، کوئی بڑا نرم مزاج ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں سمجھ لیں کہ ایک کرم ہے، اللہ رب العالمین یعنی اس کا ایک کمال ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری روئے زمین سے جو مٹی جمع کی گئی تھی، تو وہ پورے روئے زمین میں تھی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ صرف ایک علاقے سے جمع کی گئی ہو، ٹھیک ہے، پوری کائنات وہاں سے زمین سے مٹی جمع کی گئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان پوری کائنات میں بستا ہے، پوری کائنات میں آپ کو انسان نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بظاہر دیکھیں آپ ایک چیز بیان فرمائی کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر یعنی آدم اور ایک مؤنث یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے پہلے اور آخری کنارے تک آپ کو یعنی فج سے لے کر انٹارکٹیکا تک یا اس سے آگے تک آپ کو ہر جگہ انسان نظر آئے گا، ہر جگہ انسان نظر آئے گا۔ بلکہ آپ ایسے مقام پر بھی چلے جائیں کہ جنگلات میں، فورسٹ میں چلے جائیں یا بیابان میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی جہاں پر انسانوں کی آبادی نہ بھی ہو، تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں انسان بستا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یوں سمجھ لیں کمال ہے، کمال ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ شعوب کسے کہتے ہیں؟ شعوب کہتے ہیں قوم، قبائل قبیلہ، قبیلے سے ہے۔ تو فرمائے کہ ہم نے خاندان اور تمہارے لیے قبیلے بنا دیے۔ اچھا، پہلے ہوتا ہے انفرادی طور پر ایک بندہ۔ اچھا، اب ذرا سا یہاں پر یہ بھی غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا کو جب آدم علیہ السلام سے
ان کی پسلی سے تخلیق کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے نکاح کا سلسلہ ہوا۔ قرآن کریم میں ہے نا، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ تو انسان کی یہ فطرت بنائی ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے نا، اللہ اکبر، قرآن نے کتنے تہذیب کے پیرائے میں، کتنے لطیف پیرائے میں اس کو بیان فرمایا، لیسکن الیہا، تاکہ انہیں سکون مل جائے، انہیں سکون مل جائے۔ اب آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح کا سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد اولاد کا۔ تو اب جو اولاد کا سلسلہ ہوا تو آپس میں نکاح کا سلسلہ کیسے ہوگا، کیسے قائم ہوگا؟ تو میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر حمل میں جوڑا پیدا ہوتا، یعنی ایک بچہ اور ایک بچی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اس وقت ایک حمل سے جو جوڑا پیدا ہوتا، لڑکا اور لڑکی، وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے، اور اس کے بعد اگلے حمل سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے تو وہ آپس میں بہن بھائی، لیکن اگلا اور پچھلا حمل لڑکے اور لڑکی کی آپس میں نکاح جائز تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نکاح کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن جو دوسرا حمل ہے تو پہلے حمل والے وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں۔ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پر ہوا تھا، اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل نے شہید کیا تھا حسد کی آگ میں جل کر، کیونکہ قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کی بہن تھی، اور وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ پھر جھگڑا ہوا اور اس نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ کائنات کا، یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا۔ تو اب اس طرح آگے بڑھتے پھر ظاہر ہے کہ ایک ماں باپ سے جو پیدا ہونے والے ہیں پھر وہ آپس میں بہن بھائی ہی کہلانے لگے۔ پھر شریعت میں یہ منسوخ ہوا کہ ایک حمل یا دوسرا حمل نہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے ہیں تو وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو ہم نے تمہارے لیے خاندان اور قبیلے بنا دیے۔ پہلے خاندان، پھر بڑھ کر قبیلہ۔ اچھا، پہلے تو انفرادی ہے نا، میاں بیوی ہیں، اور آپ دیکھیں میں یہ نقطہ ذہن میں آیا کہ یوں سمجھ لیں سب سے اہم رشتہ جس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں وہ ماں باپ کا ہے، صحیح ہے، سب سے زیادہ رائٹس بھی انہی کے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کی چوکھٹ، ٹھیک ہے، ماں کی خدمت میں جنت، باپ دعا دے تو ایسی دعا، یعنی باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی، وہ یعنی اولاد کا اور پیرنٹس کا نہیں ہے، سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے۔ بھائی شادی ہوگی تو ماں باپ بنیں گے نا وہ، تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ نکاح کی صورت میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو جو ہے وہ اچھا برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب دیکھیں کہ فرمائے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو پہلے میاں بیوی تھے، اس کے بعد اولاد ہوئی، پھر اولاد بڑی ہوئی، ان کی شادیاں ہوئیں، پھر اولاد کی اولاد، تو پہلے ایک تھے پھر اولاد، تو آپ دیکھیں پہلے انفرادیت ہے، پھر اس کے بعد خاندان بنا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو پھر قبیلہ بن گیا۔ لیکن ان سب کی جو اکائی ہے وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو پھر خاندان ہے، پھر سوسائٹی ہے، پھر قبیلے وجود میں آئے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شعوبا وقبائل، میں نے تمہیں خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹا، لیکن فخر کرنے کے لیے نہیں کہ تم آپس میں کہو کہ جی میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میں بڑا، میرا خاندان ایسا، میرا خاندان ایسا۔ یہ ساری زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں،
کہ جو عرفات کے میدان میں بھی آتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم عرفات سے بھی فارغ ہو جاؤ، فرائض سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ خاندان، قبیلے، آبا و اجداد کا ہونا یہ فخر کے لیے نہیں ہے، غرور تکبر کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 158، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال له انظر فإنك ليس بخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله التقوى، کہ اے ابو ذر دیکھو تم کسی گورے یا کالے سے افضل نہیں ہو، البتہ تمہیں اس پر تقوی سے فضیلت حاصل ہوگی، تقوی سے فضیلت حاصل ہوگی۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے، کہ ایام تشریق کے وسط میں کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا اور اس نے مجھ سے بیان کیا، ابو نضرہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگو تمہارا رب ایک ہے، سنو کسی عربی کی عجمی پر نہ عجمی کی عربی پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایام جاہلیت کی خرافات کہہ کر فرمایا کہ میں نے اسے رون دیا ہے، اسلام نے رون دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، اچھا اب یہ صرف تعارف، لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے۔ کیوں کہ مخلوق جتنی بڑھتی ہے نا تو آئیڈینٹی اتنا زیادہ کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ اگر آپ پیچھے جاتے جائیں تو مخلوق آپ کو کم نظر آئے گی، انسان کم نظر آئیں گے، لیکن اب جتنا آگے بڑھتے رہیں گے مخلوق اور بڑھتی رہے گی۔ آج کم و بیش 6.25 ارب انسان بستے ہیں، نہ جانے آئندہ 10 سالوں میں کتنے ہو جائیں گے، آئندہ 100 سالوں میں کتنے ہو جائیں گے۔ تو جتنی مخلوق بڑھتی رہے گی نا تو ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اتنی زیادہ کمپلیکیشن کا شکار ہوگی، اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ جتنی تعداد بڑھتی رہی تو تعارف کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلے آپ کہیں باہر جائیں، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی پاکستانی میں۔ اچھا پاکستان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کس شہر میں، کس صوبے میں؟ جی ہم صوبہ سندھ میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، یا XYZ کسی بھی شہر کا نام لے، کسی بھی صوبے کا نام لے۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھیں گے جی آپ کا خاندان کیا ہے؟ آپ بتائیں گے یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ میری کاسٹ ہے۔ تو جتنی مخلوق بڑھتی رہے گی نا تو اتنا زیادہ یہ تعارف کا سلسلہ رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ صرف تعارف کی حد تک ہے، اس میں کسی قسم کا فخر، کسی قسم کا تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل سبب و نسب، کہ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، لیکن میرا جو نسب و نسب ہے وہ ختم نہیں ہوگا، صحیح ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنی آل، ان کی فضیلت بیان فرمائی، فخر نہیں فرمایا، اپنی فضیلت بیان فرمائی اپنی آل کی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میری آل جو ہے، جو سادات ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، لیکن فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بیشتر احادیث کریمہ ہیں تو اس میں فخر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض یہاں پر واقع نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اصل چیز کیا ہے، یعنی فخر، غرور، تکبر یہ نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ راندہ بارگاہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے کوئی مقام اور مرتبہ ملنے والا نہیں ہے، یہ بھول جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اس کا کریکٹر ہے، اس کا کردار ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے کمالات ہیں۔ جس نے اپنا کریکٹر درست کر لیا،
جس نے اپنا کردار صحیح کر لیا اور جس کے اعمال اچھے ہو گئے، جس کے افعال بہترین ہو گئے، تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سن لو کہ بے شک اللہ کے نزدیک نا تم میں سے زیادہ اکرم کیسے کہتے ہیں؟ بزرگی والا، عزت والا، کرامت والا، تم میں سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا، بزرگی والا، یوں سمجھ لیجئے کہ ریسپیکٹفل وہ کون ہے؟ جو زیادہ اتقی ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نیک بندہ اور ایک ہوتا ہے متقی، ٹھیک ہے نا؟ متقی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، ڈرنا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ شیر کو دیکھ کر ڈر جائیں، صحیح ہے نا؟ ڈرنا ایسا نہیں کہ کسی مہیب ہیبت ناک چیز کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ یہاں ڈر سے مراد وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جب جائیں گے تو سب سے بڑی نعمت انہیں یہ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر الی ربها ناظرہ، الی ربها ناظرہ، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ساری نعمتیں ایک طرف، جنتی کہیں گے جو یہ نعمت ہے نا، اس نعمت کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس نعمت کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، یاد رکھیں، مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے کیجول انداز میں، آپ سینے چڑھا کر بیٹھے ہوئے، آپ کے والد صاحب آ گئے یا آپ کی والدہ آ گئی یا آپ کے شیخ صاحب آ گئے یا آپ کے استاد محترم آ گئے، تو آپ فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، فوراً آپ سینے نیچے، بٹن کھولے ہوئے تو اس کو بند کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ڈرتے ہیں؟ نہیں، عزت احترام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ہم ڈرتے اس سے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ناراض ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر جہنم کی طرف معاملہ ہے، اور راضی ہوگا تو جنت کی طرف معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک اللہ رب العالمین نے ایک عالمگیر اصول ہمیں دے دیا، قانون دے دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بزرگی کا جو معیار ہے نا، ہر جگہ اب یہی معیار اپلائی ہوگا، ہر جگہ یہی معیار اپلائی ہوگا۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے فاسق و فاجر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بندہ ہے غیر مسلم، ایک مسلمان، یہاں پر فرق آ گیا، ڈفرینس آ گیا۔ اسی طریقے سے پھر مسلمانوں میں لے لیجئے، ایک فاسق و فاجر ہے اور ایک نیکوکار ہے، ایک نیکوکار ہے، تو ظاہر ہے کہ جو نیک بندہ ہے اس کا مقام زیادہ بلند ہے نیکوکاری کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ پھر ذرا سا آگے جائیں تو نیکوکاروں میں بھی جس طریقے سے گناہگار ہے، ایک بہت گناہگار ہے، ایک کم گناہگار ہے، تو یہاں پر بھی کیٹیگریز ہیں، کیٹیگرائز کریں گے ہم اس کو، کہ جو چھوٹا گناہگار ہے نا وہ بڑے گناہگار سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کم گناہگار ہے۔ اسی طریقے سے آ جائیں، نیکوکار ہے، بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن نیکوکار سے ذرا سا اوپر جائیں تو پھر ایک ہوتا ہے نیکوکار بہت بڑا، ایک ہوتا ہے کم نیکیاں کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے اس کا مقام اور بلند ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو جو زیادہ نیکوکار ہے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ پھر زیادہ نیکوکار میں بھی اللہ کے اولیاء ہیں، پھر اس میں مختلف درجات ہیں، اخیار ہیں، قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، غوث الاغواث ہے۔ پھر آپ اس سے اوپر جائیں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے سلف الصالحین ہیں۔ پھر اس سے اوپر جائیں تبع تابعین ہیں، پھر اس سے اوپر جائیں تابعین ہیں، پھر اس سے اوپر جائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ پھر صحابہ میں آپ دیکھیں نا، ہر صحابی جنتی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، یہ بات نہیں ہو رہی، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی۔ یہ معاملہ ہو چکا ہے، وہ بھی راضی ہو چکا ہے، یہ بھی راضی ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔
تو ناظرین و سامعین کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح صحابہ اکرام ہیں اب ان میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، راضی ہونے سے ایک مجھے نقطہ یاد آیا، ایک حدیث پاک روایت یاد آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جب اپنا سب کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا چکے نا، اور وہاں فاروق اعظم بھی ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج نیکیوں میں مجھے ان سے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری جنگ کس میں ہوتی ہے؟ ہماری مسابقت کس میں ہوتی ہے؟ اس کے پاس بائک ہے تو میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں ماڈل کی تو میرے پاس ذرا اچھے ماڈل کی ہونی چاہیے، اس کے پاس فلیٹ ہے تو میرے پاس زمین کا گھر ہونا چاہیے، پھر بنگلہ ہونا چاہیے، پھر اتنا گز ہونا چاہیے، یہ مسابقت رہتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا تھا کہ نیکیوں میں مسابقت، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو سب کچھ لٹا چکے نا، سب کچھ لے کر آئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، ابو بکر یہ تو بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کرتے یا رسول اللہ سارا تو لے آیا ہوں، نہیں، عاشق ہے نا، عشق ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے۔ سب کچھ لٹا کر بھی کیا کہتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اور جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول ہو سے کیا ضرورت ہے۔ تو اسی اسنا میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا جو یہ صحابی ہے نا ابو بکر، اس کی قربانی سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ سلام پیش فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو رو پڑے، اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، رب سے فرمائیے، عرض کیجئے کہ اس کا یہ خاکسار بندہ ہر حال میں اس سے راضی ہے، ہر حال میں اس سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام کی سب کی کیا شان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ ہے۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو سارے مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں۔ پھر ان میں بھی آپ دیکھیں نا، ان میں بھی آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ والے، پھر جنگ احد والے، پھر جنگ بدر والے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیں تو عشرہ مبشرہ، پھر سابقون الاولون، خلفائے راشدین، یعنی فرسٹ کم فرسٹ، سارے خوش نصیب ہیں۔ لیکن پھر افضل کون ہے؟ جو پہلے آیا، جو پہلے آیا، جس نے پہلے اسلام قبول کیا، تو وہ سابقون الاولون۔ پھر ان میں بھی عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، پھر خلفائے راشدین میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل۔ ہم جمعۃ المبارک کے خطبے میں، ہر جمعۃ المبارک میں خطبے میں یہ الفاظ سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، کہ مخلوق میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ اتقا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اتقا سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور کیا کہنے، دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، یہ ایسے نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا۔ اب دیکھیں
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اچھا پھر آقا علیہ السلام نے اپنے جس ساتھی کو فرمایا اور سب کو جداگانہ کمالات عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. سیدنا صدیق اکبر ابو بکر تھے، آئے تو صدیق اکبر ہو گئے. عمر آئے تو فاروق اعظم ہو گئے. عثمان آئے صرف عثمان تھے، عثمان غنی بن گئے. علی آئے تو مولا علی بن گئے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. یعنی سب کے جداگانہ کمالات ہیں، ٹھیک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، ستارے نظر آ رہے تھے. کبھی ستاروں کو گننے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں نا، گنے نہیں جا سکتے، بے شمار لا تعداد. تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے آسمان پر ستارے ہیں تو اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا میرے عمر کی ہیں، میرے عمر کی ہیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ تو میرے والد صاحب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ پھر ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ستارے بے شمار، صحیح ہے نا. آج بھی سائنس اگر ان کی تعداد بیان کرتی ہے تو ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں، گنے نہیں جا سکتے. تو وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب اس سے زیادہ نیکیاں تو کسی کی نہیں ہوں گی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں اور میرے ابو بکر کی نیکی ایک طرف ہے. یہ مقام ہے، یہ مقام ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ عشق مصطفیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، جہاں عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے تو وہاں اپنی جان بھی نہیں دیکھنی، اپنا مال بھی نہیں دیکھنا. وہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں کفار کی طرف سے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کہ جنگ بدر میں بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے نشانے پر تھے، لیکن آپ باپ تھے نا، والد تھے، تو محبت پدری غالب آئی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں تیرے نشانے پر تھا تو تیرا باپ ہونے کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میرے مقابلے پر آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اس وقت دشمن خدا تھا، دشمن مصطفیٰ تھا، میں تجھے نہ چھوڑتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں نا شب ہجرت، یہ میں آپ کو کچھ گوشے بتا رہا ہوں، جھلکیاں جیسے کہتے ہیں، جا رہے ہیں نا تو سارا مال لے گئے. اور آپ کے والد ابو قحافہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، نابینا تھے. وہ آئے اور آ کر آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ تمہارا باپ لگتا ہے سب کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑا ہے اس نے، گھر پہ کچھ چھوڑا ہے. یعنی باپ تو باپ ہی ہے نا. یہاں پر ان کی آل کو دیکھی ہے، وہ بھی عشق مصطفیٰ میں مٹے ہوئے ہیں. اب والد گرامی ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کافر تھے. اب جو کافر ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو دنیا ہوتی ہے، اے میرا بیٹا کس لائن میں لگ گیا یار، ہجرت میں بھی چلا گیا اور سارا مال بھی لے گیا، ذرا پوچھو تو صحیح پوتے پوتیوں سے. تو پوچھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے کچھ کنکر جمع کیے، جمع کرنے کے بعد ان پر چادر ڈال دی اور اپنے جو دادا ہیں نا ابو قحافہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائیں اور چادر کے اوپر ان کا ہاتھ رکھا. ظاہر ہے اس وقت دراہم ہوتے تھے، دنانیر، تو وہی پتھروں کی طرح محسوس ہوتے تھے. تو ان کا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا کہ نہیں دادا جان بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. اور گھر میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا، اس وقت کچھ بھی نہ تھا. تو یہ اتقا جو ہے نا، مفسرین نے جو فرمایا، العالمین نے یہی مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے نا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن کریم ایک مقام میں فرمایا نا کہ وہی ہے جس نے
سچ کی تصدیق کی، جو والذی جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا، اور وہی ہے جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے سچ لے کر آنے والا کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم جب وقت آیا تو قربان بھی کیا۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا مال میرے ابو بکر کے جتنا میرے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ میں نے دنیا میں ہر کسی کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہاں پر تعلیم امت کے لیے سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں ہر کسی کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت جب میرا ابو بکر آئے گا نا تو میرا رب کریم اس کے احسانات کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جی میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے، ہمارے نوجوان یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ تو کچھ سوال اگر کوئسچن ہو تو مجھے۔ جی حضرت، آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ اسلام میں سب سے پہلے کون داخل ہوا؟ جی دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کو جانتے تھے، کیونکہ وہ بزنس مین تھے اور آقا علیہ السلام بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام کو جانتے تھے۔ تو اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ تو اب اس میں علماء اکرام نے تطبیق ایسے دی، تطبیق کہتے ہیں مختلف اقوال کو جمع کریں اور اس طرح حکم بیان کریں کہ کوئی کسی کے حکم کا معارض نہ رہے، مخالف نہ رہے۔ تو علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، تاریخ دانوں نے، فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، محدثین نے، کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے خواتین میں اسلام میں داخل ہونے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور سب سے پہلے لڑکوں میں اسلام میں داخل ہونے والے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ بڑی اچھی انہوں نے گفتگو فرمائی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یعنی کہ ان کے دور میں تو یہ انہوں نے بت پرستی وغیرہ کی یا کس طرح سے اسلام میں داخل؟ ظاہر ہے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، اور آپ جو ہے نا جتنے بھی ہم جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تو کئی کا ذکر ملتا ہے کہ پہلے بت پرستی یا شراب نوشی وغیرہ یہ معاملہ تھا، لیکن الاسلام یہدم ما قبلہ، جب مسلمان ہو گئے نا پھر سارے جتنے گناہ تھے وہ سب مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے۔ اچھا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ 8 سال کی عمر ہے یا 9 سال کی عمر ہے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، تو آپ نے بھی شراب نوشی نہیں فرمائی، جوا وغیرہ ان تمام چیزوں سے دور رہے، بت پرستی آپ نے نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے شراب نوشی نہیں فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہیں
کہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی اور نہ ہی شراب نوشی فرمائی. ٹھیک ہے. اور ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، اسے حضرت امام قاضی ابو الحسین نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کی ابھی پیدائش ہوئی اور پھر اس کے بعد جب ذرا بڑے ہوئے تو آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے بڑے خدا ہیں تو ان کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرو، فسجد لہا، ان کو سجدہ کرو. تو آپ نے فرمایا ان کے سامنے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس پہنا. وہاں بتوں میں کون بولے گا، کون پہنائے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرا رب ہے نا، اپنے آپ کو بچا. پتھر اٹھایا اور اٹھا کر مارا اور بت اوندے منہ گر گئے. تو اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کی والدہ جن کا نام سلمہ تھا اور ام الخیر ان کی کنیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی. تو ان سے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی، اے اللہ کی بندی، تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری ہو اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر کسی موقع پر درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو درس قرآن میں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے خدا کا آپ کی ذات گرامی پر سلام، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا. اللہ اللہ